وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن. ایکسپلین کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے. وہی بات کہ جو مصلح ہوتا ہے اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو سمجھا رہے ہیں وہ بات سمجھ جائے، لیکن جب وہ بات نہیں سمجھتا تو بعض اوقات ان کی ڈیمانڈس پورے کرنے کو بھی دل کرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول کے دل میں یہ بات آ سکتی تھی نا کہ اللہ یہ ڈیمانڈس پوری کر دیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایمان لے آئیں. جیسے کہ ہم کسی کو بات بتا رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو ہم یہ غلط کام کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور غلط کام کرنے پر، اور ہمیں ابھارا جاتا ہے اگر آپ یہ کر دیں تو ہم آپ کی صحیح بات مان لیں گے. تو اس وقت ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کی کوئی بھی غلط ڈیمانڈ بھی پوری کر دیں گے نا تو بھی وہ لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے. اس لیے حق کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں کی فضول مطالبات کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. ہمیشہ سے جو بندہ بھی حق بات کرتا ہے فوراً سے اس کے دشمن اس کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ شیطانوں میں سے دشمن ہوں یا انسانوں میں سے، فوراً سے سامنے آتے ہیں اور آ کر اس انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے پریشانی کی کوئی بھی بات نہیں. ہر نبی جو بھی آیا تو جنوں میں سے انسانوں میں سے شیطان کھڑے ہو گئے تو انہوں نے ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی. اس لیے یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لہٰذا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح پہلے انبیاء نے اپنے شریر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، استقامت کے ساتھ صبر سے کام لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کی تکلیف پر جو پہنچا رہے ہیں صبر کیجئے، مایوسی اور گھبراہٹ کو اپنے اندر نہ آنے دیجیے، کیونکہ یہ انہوں نے ایسا کرنا ہی ہے. اسی طرح سورۃ انعام آیت 34 میں آتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ. بلا شبہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول جٹلائے گئے، انہوں نے صبر کیا کہ وہ جٹلائے گئے ہیں اور ان کو تکلیف بھی دی گئی یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور کوئی اللہ کی بات کو بدلنے والا نہیں ہے. یقیناً تیرے پاس ان رسولوں کی کچھ خبریں بھی آئی ہیں. اسی طرح سورۃ الفرقان آیت 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سچی بات کرنے کے لیے اٹھے گا اس کے دشمن ضرور پیدا ہوں گے. اب دیکھیں جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی کی بیوی ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تجھ سے پہلے بھی جس نے اللہ کی طرف بلانا چاہا اس کے دشمن اٹھنا شروع ہو گئے، اس کے خلاف لوگوں نے پروپیگنڈے کیے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تو حق کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں. اس لیے یہ بات کرنا کہ سچائی کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ سچے راستے پہ چلیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں نہ آئیں. یہ ایک فطرتی چیز آپ سمجھ لیں. اب یہ جن اور انسان جو دشمن ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کے لیے وسوسے پیدا کرتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس سے حقیقت جو ہے وہ بدل کر وہم میں تبدیل ہو جاتی ہے. حقیقت سے بالکل بات جو ہے بہت دور ہوتی ہے، اور وہ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی جو سچی اور سچے عقائد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے شک کی وجہ بن جاتے ہیں. اسی لیے تو لاسٹ پہ کہا نا ممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی ایسے لوگ شک میں مبتلا کرتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی یا اللہ کی طرف سے بات کرنے والا کوئی سچا بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو
لوگ جب اس کی بات سننا شروع کرتے ہیں تو جو شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، اچھا انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ شیطان ہوتے ہیں. شیطان کا دراصل مطلب یہ ہے دور ہوا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور. تو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. تو جو سرکش باطل قوتیں ہیں وہ ساری شیطانی قوتیں ہیں. تو انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں اپنی طرح. تو جب بھی کوئی سچی بات کرنے والا اٹھتا ہے اور سچ کی طرف بلاتا ہے، لوگ اس کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں، سچ کو ماننے لگتے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شیطان، انسان اور جن ان لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی بات ہمیں بظاہر بڑی سچی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہمیں عقلی دلائل دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلام تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف، زخرف جو ہے چمکتی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو اٹریکٹیو باتیں ہوتی ہیں ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس دھوکے میں آ جاتا ہے. تو وحی کا مطلب خفیہ طریقے سے اطلاع دینا، یعنی سیدھے سادے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے چوری چھپے طرح طرح کے الفاظ جو ہیں مزین کردہ مکر سکھاتے ہیں. جیسا کہ اہل مکہ نے یہی کیا تھا کہ جو بھی عمرہ اور حج کرنے آتا نا تو اس کو یہ بتاتا کہ یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، اس سے کوئی بھی ملتا ہے تو یہ اس کا مطلب جیسے آج کے دور میں کہا جائے نا تو برین واش کر دیتا ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے جو لوگ سچی بات کرتے ہیں اور لوگ ان کی سچی بات کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور پھر ان کے تھوڑی سی عادتیں یا تھوڑے سے عقائد ٹھیک ہونے لگتے ہیں، جو کہ عام لوگ غلط عقائد پہ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ علم حاصل کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا رویہ چینج ہونے لگتا ہے، وہ قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں. چونکہ ہم نے خود قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ شاید غلط راہ پہ چلنے لگے ہیں، اور یہ جس کے پاس جا رہے ہیں، جس سے سیکھ رہے ہیں، یا جو شخص ان کی تربیت کر رہا ہے وہ لوگوں کا برین واش کر دیتا ہے، وہ لوگوں کو بالکل بدل دیتا ہے اور غلط رستے کی طرف لگا دیتا ہے. اس طرح سے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ وسوسہ ہوتا ہے نا جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ اس بندے کو یہ باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ شخص پہلے بڑا پرسکون ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قرآن حدیث کے مطابق اپنے عمل میں لا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بات اس کے کان میں پڑتی ہے کہ یہ شخص تو برین واش کرتا ہے، اس کے پاس تو جادو کی چھڑی ہے، یہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یہ اپنی ایک جماعت اکٹھی کر رہا ہے، تو پھر اسے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو بڑے یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ بہت تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ انسان ہے نا، تو ایک انسان دوسرے انسان کو جب ایسے الفاظ کہتا ہے تو پھر وہ انسان دھوکے میں آ جاتا ہے. لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اس طرح کے دھوکوں میں نہیں آتے، وہ اللہ کی بات کو ماننا نہیں چھوڑتے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. اس لیے جب بھی کبھی وسوسے پیدا کرنے لگے لوگ تو اپنے رستوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، حق کو ماننے سے یا اس کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ کے لیے سچی بات کو جاننے کا ایک ہی پیمانہ ہو کہ وہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر آپ کو لگے کہ کوئی شخص برین واش کر رہا ہے یا کوئی ایسا ہو رہا ہے تو آپ جا کے پہلے خود دیکھیں کہ وہ شخص بات کیا کر رہا ہے، پھر اس کی بات کو چیک کریں کہ اگر وہ اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو آپ اسے مان لیں، اگر نہیں ہے تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر بات کو ماننے کے لیے لوٹ کر اسی طرف آنا ہے، تو اس کی طرف آنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو سیکھنا بھی پڑے گا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، یہ لوگ کبھی بھی نہیں سدھریں گے، تو آپ ان کے حال پہ چھوڑیے، درگزر کر دیجئے،
یہ آپ کا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے، لیکن آپ ان کو منع بھی نہیں کر سکتے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو باتیں کرتے جا رہے ہیں آپ ان کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، اس لیے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے. فذرہم، یہ بہت بڑی تسلی ہے ہم سب کے لیے. جب بھی حق کے راستے میں مشکلات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لفظ کو اپنے ذہن میں رکھیں، فذرہم، فذرہم، چھوڑ دیجیے. بس ہم نے ان کے ساتھ نہیں الجھنا، ہم نے ان پر اپنی انرجی ضائع نہیں کرنی، ہم نے اپنے مشن کو دھیان سے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے اس کو سکون کے ساتھ اپنانا ہے. وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیجیے اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیجیے. بعض اوقات ہم کسی کے جھوٹ کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہمارا سچ خود جھوٹ اور سچ کے درمیان آ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی سچی بات بھی پھر جھوٹی لگنے لگتی ہے. اس لیے جب آپ کو فرسٹ اسٹیپ پہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ گڑ رہا ہے، تو بجائے اسے کریت کے چیک کرنے کے، اس کے کریکٹر کو چیک کرنے کے، اس کا پاسٹ دیکھنے کے، اس کا حال دیکھنے کے، آپ کا کام ہی نہیں ہے. جب آپ کو ایک سچی بات کا پتہ چل گیا تو آپ کا کیا کام ہے کہ باطل عقائد کو ڈسکس کرنا یا ان کو دیکھنا؟ آپ کے پاس تو حق آ گیا ہے. تو جتنا آپ ان میں پڑھیں گے آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور آپ کا ایمان بھی شک میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. تو اس آیت کے بارے میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ کئی آیات جو ہیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار نے یہ کہا کہ مسلمان اپنا مرا ہوا جانور کھاتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں. مثلا جب جانور مر جاتا ہے تو وہ تو حرام ہوتا ہے، لیکن جب انسان خود ذبح کرتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈاؤٹ میں ڈالنا شروع کر دیا، کہنے لگے جب اللہ مارے تو تم حرام سمجھتے ہو، خود مارو تو وہ حلال ہوتا ہے. تو ایسی فریبی باتیں کر کے شیطان انسان کو شبہات میں ڈال دیتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم بھی شبہات میں پڑ جاتے ہیں ایسی باتیں سوچ کر. تو عقل کا حکم نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت میں واضح بھی کر دیتے ہیں کہ ہر ایک کو مارنے والا اللہ ہے، اسی کے نام میں برکتیں ہیں. جو اس کے نام پہ ذبح ہوتا ہے وہ حلال ہے، اس کے نام کے بغیر جو مر جاتا ہے وہ مردار ہے. لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو شبہات میں ڈالنے کی کوشش کی، تو اس سے پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ایسا کرے. اس لیے آپ ٹھیک تو نہیں کر سکتے، مخالفت ہوگی، سچی باتیں کوئی قبول نہیں کرتا، اور بعض اوقات کچھ لوگ سچ کو سنتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہے ضدی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہیے، بلکہ درگزر کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ نشانیاں موجود ہیں. وہ خود نہیں نشانیوں کو دیکھ رہے تو پھر آپ کے بار بار ان کو دکھانے سے ان کو بھی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر اسی طرح جو آزمائش ہے نا، جس طرح سے اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے، ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہمیں سمجھ میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ انبیاء کو تو اللہ کی مدد کی ضرورت تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کے خلاف کیوں کھڑا کیا؟ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسافر کے بارے میں، یعنی ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے جو راہ حق کا مسافر ہے، کہ حق اور باطل کو ہمیشہ الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کون حق پرست ہے یا کون دعویٰ کر رہا ہے؟ تو یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اگر یہاں پہ شر کا وجود نہ ہوگا، اگر حق کے خلاف باطل قوتیں نہیں اٹھیں گی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ جو سچے راستے پہ چل رہا ہے وہ واقعی سچے راستے کے ساتھ ہے بھی کہ نہیں؟ اس لیے سچے راستے والوں کو زیادہ آزمائش آتی ہے. تو جو جتنی استقامت دکھاتا ہے، جتنا اثار دکھاتا ہے، اس کا رتبہ اتنا بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اس کائنات کا ایک بھی پتا اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر نہیں ہل سکتا.
لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سچے اور ان کے اوپر مصیبتیں آئیں. فرعون نے اپنی بیوی جس نے اللہ کو مانا تھا اس کو سزا دینا شروع کر دی. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو شل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ فرعون کو وہیں پہ ختم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایک سچی عورت جو ہے وہ اللہ کے لیے اتنی آزمائش اور اتنی سزا میں مبتلا ہے اور وہ برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ سب اس لیے تھا تاکہ انسان آزما لیا جائے کہ وہ کتنا اللہ کے ساتھ مخلص ہے. سورۃ یاسین میں اسی طرح ایک آیت میں آتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور ان کو بھی بلایا اللہ کی طرف. اس کی قوم نے اس کو شہید کر دیا، اور پھر اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے کہا گیا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معزز لوگوں کے ساتھ شامل کر لی. یعنی اتنا میرا رتبہ بلند ہو گیا ہے کہ اگر میں اپنی قوم والوں کو بتاؤں تو جو لوگ میری شہادت پہ رو رہے ہیں وہ خوشی سے بہت زیادہ اس چیز کی خوشیاں منائیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ اور کتنا مقام دے دیا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے اور انسان پھر اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو اس آزمائش پہ پورا اترنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے رتبے بلند ہو جاتے ہیں، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے رتبوں کو اپنی نظر میں بلند کرنے کے لیے انسان کو آزمائش پہ مبتلا کرتے ہیں. جو اس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. جو آزمائش پہ پورا نہیں اترتا وہ پھر مخلصین میں سے یعنی مخلص لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ ہماری سنت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نے خود ان کو ڈیل دی ہوئی ہے، لہٰذا آپ بھی جو حق کا بیان کرنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے. وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یہ سب اس لیے، یہ جو وسوسے ہیں یہ کیوں ہے، یہ ہم ختم کیوں نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے پاس تو اس کی طاقت ہے. یہ اس لیے ہیں تاکہ جن کے ایمان کمزور ہیں، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ اس کی طرف مائل ہو جائیں. اب دیکھیں کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے، تو یہ ضروری ہے کہ سچے لوگ علیحدہ اور جو باطل ہیں، جو سچے لوگ نہیں ہیں، ان کو علیحدہ کیا جائے. تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر پاک اور ناپاک کو الگ کرنے کے لیے آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں، وسوسے، انسان وسوسوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جن کا اللہ پر یقین نہیں ہوتا، آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ ان وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ، وہ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، پھر وہ کمائی کرنے لگتے ہیں جو وہ کمائی کر رہے ہیں، پھر ان کی برائیاں اور بڑھ جاتی ہیں، وہ پورے کا پورا برائی کے اندر اس کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. منافق علیحدہ ہو جاتے ہیں، اہل ایمان والے علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو شیاطین کو کھل کر مہلت کیوں دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندر وسوسے ڈالے، تاکہ انسانوں میں سے بھی یعنی ایمان والوں میں سے بھی جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، اور جن کے ایمان میں تھوڑا سا شک ہے وہ علیحدہ ہو جائے. اب دیکھیں اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں. اگر ہمیں اب کچھ لوگ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہر حال میں قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، اسے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے ختم ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ سچے ایمان کے ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ دوستی کی ہوتی ہے. اب چونکہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ان کی زندگی میں جیسے بھی مسائل آ جائیں، جیسی بھی مشکلات آ جائیں، وہ کسی بھی حال میں اپنی مشکلات اور مصائب کی وجہ سے اس سے دور نہیں ہوتے. تکلیفیں بھی آتی ہیں، آزمائش بھی آتی ہے، یعنی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، لیکن
وہ کسی نہ کسی طرح سے واپس پھر آ کے جڑ جاتے ہیں، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، تکلیفوں کے بعد قرآن سے اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک وہ بندہ جو ایک فارمیلٹی کے لیے یہ سب کرتا ہے، یا جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو ہدایت کی غرض سے قرآن کو نہیں سیکھتا اور قرآن کو نہیں پڑھتا، جس کی نیت ہی قرآن کے ساتھ جڑنے کی یہ نہیں ہے کہ وہ سیکھے یا ہدایت حاصل کرے، نیت میں تبدیلی ہے، نیت یہ ہے کہ بس چیک کیا جائے یا دیکھا جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، یا چھوٹی سی آفت ان پر آتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کتاب سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ جب یہ سفر شروع ہوتا ہے نا کتاب کا، تو بہت سے قافلے میں لوگ آتے ہیں، لیکن جب یہ سفر پورا ہوتا ہے تو آخر میں چند گنے چنے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے دل کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ان کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں، جیسی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ پھر جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ کو بڑے ایمان والے ہی یعنی مسلمان ہی وسوسوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس کو الگ سے ٹائم دینے کی بجائے جب بھی وقت ملے تب پڑھ لینا چاہیے، اس کے لیے ٹائم فکس نہیں کرنا چاہیے، اپنی زندگی کیوں مشکل میں ڈالی ہوئی ہے، باقی کام بھی ہیں، ابھی تم اسٹوڈنٹ ہو اور قرآن تو آخری عمر میں بھی سیکھا جا سکتا ہے نا، اس کے لیے کون سا کسی عمر کی ضرورت ہے؟ اگر آپ نے یونیورسٹی یا اسکول کی اسٹڈی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے تو آپ کو پراپر ایج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کے وسوسے، پھر یہ کہنا پتہ نہیں یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یا مجھے تو خود کوئی سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں قرآن سچی کتاب بھی ہے کہ نہیں، ہمیں کیسے پتہ قرآن سچی کتاب ہے؟ تو اس طرح سے بہت سے وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ بعض اوقات شیطان اور بعض اوقات انسان شیطان ڈالتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، ایک تو شیطان ویسے وسوسے ڈالے گا، اور ایک آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی نیت، جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ کا اور جو پکے یقین کے ساتھ آتا ہے، وہ تو پھر ان وسوسوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ بچ نکلتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں اور جن کی نیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ ایک پورا سفر طے کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ لوگ ان وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، وَلِيَرْضُوهُ، اور وہ راضی ہو کر اس راستے کو چھوڑ دیں گے۔ اور اقترف یقترف یعنی برے اعمال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اقتصب یکتسی، اچھی یا بری دونوں طرح کی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن جو اقترف ہے یہ ہے صرف برے اعمال کو کمانا۔ تو برے اعمال کو کمانے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کما رہے ہیں یہ کماتے جائیں، اس لیے ان کو اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا پھر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو تلاش کروں کہ وہ فیصلہ کرے؟ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اسی نے تو نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، اور اسی نے جو کتاب بھیجی ہے جن لوگوں کو، وہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ سچی کتاب ہے۔ کن لوگوں کو؟ یعلمون سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ اہل کتاب۔ وہ کیسے جانتے ہیں کہ یہ کتاب سچی ہے؟ کیونکہ ان کی کتاب کے اندر اللہ کے رسول کی نشانیاں موجود ہیں، ان کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے، تو اس لیے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے رسول ہیں، لیکن وہ اپنے دل سے اقرار نہیں کرنا چاہتے، اپنی زبان سے اس کا اظہار ہی نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ان کے دل میں یقین ہے لیکن اقرار نہیں ہے۔ انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین، آپ شک میں مبتلا نہ ہو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ اب یہاں پہ ایک سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟
قرآن کا ایک انداز ہے کہ یہ حکم دیتا ہے سوچو، گریبان میں منہ ڈال کر حقیقت تمہیں خود نظر آ جائے گی، خود غور و فکر کرو، خود تدبر کرو. یہ فورس نہیں کرتا کہ یہ کام تمہیں کرنا ہی کرنا ہے، یہ بس حکم دیتا ہے کہ خود سوچو. چلو ٹھیک ہے، تم اپنی عقل لگا کے سوچو کہ کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے. اب جو اہل مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے کہ اللہ جو ہیں خود اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سمجھتے تھے یہ لوگ جو بت ہیں یہ ہماری سفارش کریں گے. تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ جس نے سب کو بنایا پیدا کیا اگر وہ موجود ہے تو کیا مجھے کسی تیسرے سے فیصلہ کروانے کی ضرورت ہے؟ کہ ایک سچا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا حکم کہتے ہیں جو صرف سچائی کے ساتھ فیصلہ کرے، اور حاکم ایک ہوتا ہے حاکم کہتے ہیں قاضی جسے کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے حق اور ناحق دونوں کے ساتھ فیصلہ کرنے والا. تو فیصلہ کرنے والے یعنی جج کے لیے یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، حکم جو سچائی کا فیصلہ کرے. تو اگر اللہ تعالی موجود ہے تو پھر تیسرے جج کی ضرورت کیوں مجھے محسوس ہوگی؟ اس نے جو کچھ نازل کیا کتاب میں وہ سب سچ ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم نے یہ کہا اور فلاں بندے نے یہ کہا تو اس لیے میں یہ بات مان رہی ہوں یا اس پہ عمل کر رہی ہوں. تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ جواب ہونا چاہیے کہ جو بھی سچ اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ سچ ہے. اگرچہ دنیا کا کوئی بھی شخص بڑا اچھا اور عالم دین ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، لیکن اگر اس کی بات اللہ کی بات سے آ کے ٹکرا جاتی ہے تو ہمیں اس کا انکار کرتے وقت ایک لمحہ بھی نہیں سوچنا چاہیے. جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کے رسول کی بات ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ہمیں شک میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں، بلکہ خود مطالعہ کر کے سچائی کے بارے میں خود ڈسکس کرنا چاہیے اور خود سیکھنا چاہیے کہ سچی باتیں کیا ہیں. تو آج کی آیات سے ہم نے چند ایک باتیں سیکھی. سب سے پہلی بات کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے حق پہ چلنا اور اس کا ساتھ دینا نہیں چھوڑنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈے بنا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ الجھے نہیں، بحث نہیں کریں. جن لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بحث کر کے آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں، اپنا اخلاق بھی خراب کرتے ہیں. اور ابھی اس سے پہلے کی جو آیات تھی اس میں ہم نے یہی سیکھا نا کہ اگر آپ ان کے سچے خدا باطل خداؤں کو گالی دیں گے تو وہ آپ کے سچے خدا کے بارے میں برا کہنا شروع ہو جائیں گے. تو یعنی اگر آپ ان کے باطل عقائد کو جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا بنا رہے ہیں اس کے خلاف بات کرنا شروع کریں گے یا پھر اس کو برا کہنا شروع کریں گی تو بدلے میں وہ آپ کے سچا رستہ جو ہے اس کو آپ کے لیے شک والا رستہ بنا دیں گے. پھر یہ بھی کہ باطل رکاوٹیں حق کے راستے میں اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ وہ واقعی سچ کے ساتھ دینے والوں میں شامل ہے یا صرف دعویٰ کر رہا ہے. اس لیے آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آزمائش پہ پورا اتر جائے انسان تو انسان کا اللہ کے ہاں رتبہ اور بلند ہو جاتا ہے. تو آج جو کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا یہی ہے کہ جب آپ سیدھا رستہ یا حق کا رستہ یا قرآن کا رستہ چوز کرتے ہیں، ایون کہ اس کو سیکھنا ہی شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کی زندگی میں مشکلات بڑھ جائیں گی. اس لیے آج کا جو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ سیکھنے کے لیے ہم نے قدم اٹھایا ہے، نیند کا غلبہ ہم پر طاری ہو جائے گا پہلے سے زیادہ زندگی میں مصروفیات بڑھ جائیں گی، مشکلات بھی آئیں گی. لیکن جو بندہ ان سب مشکلات کے باوجود ڈٹ کر سیکھے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور کسی بھی حال میں
اپنے اس رستے کو نہیں چھوڑے گا تو آسانی میں اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اور مشکل میں اللہ کی بات کو ماننا، دونوں کے تاثیر میں، دونوں کی برکت میں، دونوں کے اجر میں، دونوں کی وجہ سے جو اللہ کی قربت ملتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ آزمائش کے بعد، مشکل کے بعد اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک تو اس کی قربت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دوسرا اللہ کے ہاں اس کا رتبہ بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائش پہ پورا اترنے، اور کیونکہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے ایک پراپر پلاننگ کی، رمضان کو بھی بہتر طریقے سے گزارنے کی، اور بہت ٹارگٹ سیٹ کیے، بہت کچھ کرنے کا سوچا۔ اب کیا لگتا ہے کہ کیا ہماری زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی؟ کیا آزمائش نہیں آئے گی؟ ہو سکتا ہے کہ پہلے ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان ہوتے تھے، اب یہی کام کرنا مشکل ہو گئے ہوں۔ تو اصل آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب انسان کے ٹارگٹس میں مشکلات آتی ہیں اور پھر بھی انسان اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔